السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 27ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پھیرا ہونا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ الذاریات چل رہی تھی۔ اس سورت کے آخری حصے میں اللہ عز و جل نے جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ تو ہم ان سے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ کھلائے۔ اللہ عز و جل ہی رزاق، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ الطور کی ابتدا ہوتی ہے اور اس سورۃ الطور کے تحت اللہ عز و جل نے اس پارے کے پہلے مضمون میں کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی سوالات کیے ہیں مشرکین مکہ سے۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے۔ اس صورت میں مشرکین کی طرف سے جب وہ قرآن مجید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے اوپر اعتراضات اٹھانے لگے، تو اس وقت اللہ عز و جل نے پھر اس صورت کے ذریعے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے ان سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، اور ان سوالات کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ غور و فکر کریں، سوچیں، تو ان کو ان کے سوالوں کے جواب مل جائے۔ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص ان سوالات پر غور و فکر کریں تو پھر اس کے بعد وہ قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر اعتراضات اٹھا سکے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ کیا یہ مشرکین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوادث زمانہ کے ذریعے فوت ہو جائیں گے، یعنی وقت گزرے گا، زندگی گزرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ پھر انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہلاکت کس کا مقدر بنتی ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے ان سوال اٹھایا ہے کہ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ باتیں سکھاتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل آگے فرماتے ہیں کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو گھڑا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق قرآن کو گھڑا ہے تو فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ تو ان کو بھی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی کتاب گھڑ لے، وہ کیوں رکے ہوئے؟ پھر آگے سوال اٹھایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان کو کسی چیز سے، ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے ان کو پیدا کر دیا گیا، ام هم الخالقون، یا یہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کو خزانوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، جسے چاہے روزی دے دیں، سارا تسلط ان کے پاس ہے، یا آسمان میں کوئی سیڑھی چڑھتی ہے جس سیڑھی کے اوپر یہ جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ رائے قائم کرتے ہیں، وہاں سے باتیں سننے کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ یہ لکھتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتا ہے ایمان لانے کی، تو کیا وہ ان سے کوئی اجرت مانگتا ہے جس کے بوجھ تلے یہ دبتے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود ہے جس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر قسم کے معبود سے۔ اور پھر یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں لی ہوئی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ بہت سارے ایسے سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں کہ اگر ایک صحیح نیوٹرل شخص، غیر متعصب، غیر جانبدار شخص ان سوالات پر غور و فکر کرے تو یقیناً وہ اس قسم کے تمام اشکالات اور اعتراضات سے وہ باہر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ النجم کا جب آغاز ہوتا ہے، سورت میں اللہ عز و جل نے ان کے جو
کافروں کے باطل اعتراضات تھے، باطل عقائد نظریات تھے، ان کا ذکر کیا اور اپنے قدرت کے مظاہر کا ذکر کیا۔ اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے جو معراج کا سفر ہے اس پر بات کی ہے۔ اگر ہم معراج کی بات کریں، سفر معراج کی بات کریں، آپ لوگ کو یاد ہوگا سورۃ الاسراء کے تحت ہم نے معراج کے سفر کا پہلا حصہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر حطیم کی طرف، حطیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپریشن، اس کے بعد براق پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا۔ یہ زمینی سفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کروائی۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا سفر، یا اس سفر کا جو دوسرا حصہ جو معراج کے سفر کے نام سے معروف ہے، وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آسمانوں کی سیر تھی۔ آسمانوں کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تاکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو نشانیاں دکھائے۔ جنت کی اللہ عز و جل نے مظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دکھائے ہیں، اور جہنم کی ہولناکیاں بھی اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ چنانچہ جب جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتوں کی سیر کروائی جاتی ہے، جہنم کے ہولناک مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا جاتا ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، جو شروع میں 50 نمازوں کا مطالبہ ہوتا ہے، کم کرواتے کرواتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں تک لے کر آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ ہے تو یہ 5 نمازیں فرض، لیکن ان کا اجر اللہ عز و جل 50 نمازوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس صورت کے تحت اس پارے کا جو دوسرا ہمارا مضمون ہے اس پر ہم بات کریں، تو اس میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے فرماتے ہیں کہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في امهاتكم ان ربك واسع المغفرہ، تمہارا رب وہ مغفرت، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، اور وہ تمہیں تب جانتا ہے جب وہ اللہ اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں جانتا ہے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے وہ تمہیں جانتا ہے، اور پھر تم لوٹ کر اس اللہ کی طرف جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں ہنساتا ہے، تمہیں رلاتا ہے، وہ تمہیں موت دیتا ہے، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، اس نے تمہیں مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا اس اللہ نے، اور پھر تم نے لوٹ کر اس اللہ کی طرف، وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا، وہ اللہ، وہ اس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں سرمایہ دار بنایا ہے، وہ شعرا ستارے کا رب ہے، وہ اللہ کہ جس نے قوم عاد، قوم سمود کو اور قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کر دیا، تو تم اپنے رب کی کس کس نشانی پر جگڑتے پھرو گے؟ اس اللہ نے اس رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ قیامت برپا ہونے کو ہے۔ اور آگے فرمایا کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم یہ بات سن کر تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، تمہیں ہنسی آ رہی ہے، تم ہنس رہے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا۔ وانتم سامدون ای وانتم لاعبون، تم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو۔ پھر آگے فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ عز و جل نے سورۃ القمر کے اندر، جب سورۃ القمر کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ عز و جل نے اس سورت کو نازل فرمایا اس وقت کہ جب مشرکین مکہ وہ اپنے اعتراضات پر، انکار پر مصر تھے، یعنی بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائی گئی لیکن وہ نہ مانے، تو اللہ عز و جل نے مختلف پچھلی تمام اقوام کا، جو مختلف قومیں تھیں جن کی ہلاکت کا اللہ نے ذکر کیا، ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کو ڈرایا ہے، بتایا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ جس طرح پچھلی قومیں نافرمانی اور انکار کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، تو تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم ان کے رستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے بچاؤ کا راستہ کوئی نہیں ہے، پھر تمہارا نتیجہ وہی ہوگا جو نافرمان قوموں کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہی عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا شق القمر، یعنی ان کو چاند دکھایا جو پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا،
دو ٹکڑوں میں پھٹا ہوا چاند دکھایا، لیکن اس کے باوجود یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی وہ مکر گئے اور الٹا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس کے بعد جادوگر قرار دیا۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر یہ آیات نازل فرمائی جس میں اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کے انکار اور اعتراضات کی وجہ سے پچھلی قوموں کا اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور ان کے انکار کا ذکر فرمایا، پھر آہستہ آہستہ دیگر انبیاء کی اقوام کا ذکر فرمایا، عاد سمود کا ذکر فرمایا، اور بہت سارے اقوام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ قومیں، ان کو اللہ عز و جل نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ مانے ہی نہیں، ان کو سمجھایا گیا وہ نہیں مانے، پھر سمجھایا گیا پھر نہیں مانے، پھر سمجھایا گیا پھر نہیں مانے، اور جس طرح ان اقوام کو سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانے تو اللہ عز و جل نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یاد رکھو تمہارا یہی انجام ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کا دن بہت کڑوا ہے، بہت کڑوا دن ہے۔ تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا، تم پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر اوپر اٹھائے دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے اللہ کے پاس، میدان محشر کی طرف تمہیں گھسیٹتا ہوا تمہیں لایا جائے گا۔ پھر تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، شرک اور انکار کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ چکھو اس جہنم کا مزہ، تم انکار کرتے تھے قیامت کے دن کا، تم سے حساب لیا جائے گا، تمہیں اس کی جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور بتایا گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی قوموں کو تو ان کے انکار کی وجہ سے سزا دی گئی ہو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے غلط سمت اور غلط راستے پر چل کر بھی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جو اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو نیک بدلہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں گرچہ معروف یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس کو مکی سورت قرار دیتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ عز و جل نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے یہ قرآن کسی انسان سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے، رحمان نے یہ قرآن اپنے رسول کو سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں بہت ساری نعمتوں کا، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ایک احسان اللہ عز و جل نے جنات اور انسانوں پر جتلایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہمارے پاس جو اگلا مضمون ہے، اس پارے کا جو چوتھا مضمون ہے، اس مضمون میں اللہ عز و جل کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی نعمت تو قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو چونکہ رحمان نے یہ کتاب تمہیں سکھائی ہے، فلاح اور بہبود کی سب سے بہترین کتاب، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب، اور جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا انسان کو، اور پھر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ عز و جل نے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو شعلوں سے پیدا کیا، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے دو دریاؤں کو پیدا کیا، میٹھا دریا، نمکین دریا، دونوں کو ملا دیا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی تاکہ وہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم ان دو دریاؤں سے موتیاں نکالتے ہو، مونگے نکالتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اللہ کے جو پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کے سینے پر چلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ وہ جو شخص اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے 2 باغات عطا فرمائے گا، اور ہر باغ میں 2 چشمے پھوٹیں گے، مختلف قسم کی 2 قسموں کے پھل اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس جنت میں جن تختوں پر یہ جنتی بیٹھیں گے اور جن مسندوں پر، ان کو ریشم کی دبیز استر ان تختوں کے اوپر ہوں گے، ان گاؤ تکیوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کو ایسی حوریں ادا کی جائیں گی جن کو آج سے پہلے، یعنی اس دن سے پہلے کسی انسان نے اور جن نے نہیں چھوا ہوگا۔
پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو جب یہ صورت سنائی تھی تو انہوں نے ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد وہ کہنے لگے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، سب تعریف اے اللہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ بھی مکی سورت ہے اور سورت میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا گروہ وہ ہوگا مقربون کا، السابقون کا، یعنی فرمانبرداری میں سبقت لے جانے والے لوگوں کا گروہ ہوگا۔ دوسرا گروہ ہوگا اصحاب المیمنہ کا، اصحاب یمین کا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو فرمانبرداری عمومی طور پر فرمانبردار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ جس کو اصحاب الشمال کہا گیا، اصحاب المشأمہ کہا گیا، اور ان کو الضالون المکذبون، گمراہ اور جھٹلانے والے لوگ کہا گیا ہے، ان کا گروہ ہوگا۔ اب ان 3 لوگوں کو اللہ عز و جل مختلف قسم کیا انجام، ان کو مختلف قسم کے نتیجے ان کو ملیں گے اور مختلف قسم کے انجام کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کریں السابقون کی، المقربون کی، تو قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے جو ان کے تخت ہوں گے، ان پر اللہ عز و جل ان تختوں پر ان کو بٹھائے گا۔ ان کے پاس ان کے ارد گرد خادم ہوں گے، غلمان ہوں گے، جو ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں بہتی ہوئی شراب جو ہے وہ ان کے پاس جگ میں اور آب خوروں میں وہ ہوگی۔ مختلف قسم کے پھل ہوں گے، ان کے پسندیدہ مرغوب قسم کے گوشت ہوں گے، جو مقربین کو جب چاہیے ہوں گے تو وہ غلمان ان کو دستیاب کریں گے۔ یہ ساری سروس اللہ عز و جل ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ عز و جل مقربین کو عطا فرمائیں گے۔ تو الٹیمیٹ مقربین کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے آرام دہ جنتیں ہوں گی، راحت اور سکون ہوگا۔ اسی طرح اصحاب یمین کے لیے وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں، ان کے لیے تہبتے کیلیں، لمبے لمبے سائے، بہتے ہوئے چشمے، اور ان کو ہم عمر محبت کرنے والی بیویاں اللہ عز و جل عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جزاء بما کانوا یعملون ہیں، دنیا میں جو وہ نیکیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو جنت میں اس طرح دیں گے۔ اور اسی طرح جو اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال، الضالون المکذبون ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سایہ تو دے گا، اس میں ٹھنڈ نہیں ہوگی۔ ان کو پیاس لگے گی، ان کو پانی پلائے گا، لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے آنتیں کٹ جائیں گی۔ دیگر مقامات پر اللہ عز و جل نے فرمایا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام ہے، یعنی الٹیمیٹلی ان کو ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جن میں کوئی سکون نہیں ہوگا، کوئی ان کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، نہ ٹھنڈا سایہ نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، ہمیشہ وہ جلتے رہیں گے۔ اور یہ ان کی مہمان نوازی ہے جو وہ دنیا میں نافرمانی کے راستے پر چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ الحدید کے آغاز میں ان منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کو ستاتے رہے، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس پارے کا جو چھٹا اور آخری مضمون ہے اس کے تحت اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منافقین مؤمنین سے کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ جب یہ اہل ایمان وہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کی نیک اعمال کے صلے میں، ایمان کے صلے میں اللہ عز و جل ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف نور ان کو عطا کر دے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کے سمت چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پل صراط بہت تاریک ایک پل ہے جس کا ذکر، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ وہاں پر شدید اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر اہل ایمان کو روشنی، نور عطا کیا جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کی سمت میں چلیں گے اور وہ اس کو پار کرنے لگیں گے۔ اب وہ چل رہے ہوں گے کہ پیچھے سے منافقین آ جائیں گے اور مومنین سے کہیں گے ہمارے لیے رک جاؤ، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، رک جاؤ، ہمیں کچھ روشنی دے دو تاکہ ہم بھی تمہارے پیچھے آ سکیں۔ تو مومنین کہیں گے کہ جاؤ، فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ، یہ نور یہاں نہیں ملے گا، یہ نور تو دنیا میں نیکیوں سے ملتا ہے، ہم وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ نور تمہیں نہیں عطا کیا، تو تم جاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، نور تو وہاں سے ملے گا۔ اور پھر اللہ عز و جل مؤمنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دیں گے، اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے باطن میں
رحمت ہوگی، یعنی اس پار، چونکہ جنتی اس پار چلے جائیں گے تو وہاں پر جنت ہوگی، رحمت ہوگی، اور اس پار وہ پھر اس پل سے گر گر کر وہ جہنم میں جائیں گے، اس پار پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ 27ویں پارے کے چند اہم مضامین ہیں۔ اس پارے سے جو چند اہم ترین فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اس عبادت کے اوپر فوکس کریں۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے مظاہر کو سمجھیں۔ جو بندہ اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھے گا، وہ باطل نظریات اور باطل جو عقائد ہیں اس سے وہ بچنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہ جس طرح کے نتائج ہمیں درکار ہیں، ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ہمیں جس طرح کے پودوں کا پھل، ہمیں جس طرح کا پھل درکار ہے، ہم اس طرح کے درخت بونے پڑیں گے۔ تو آج ہمارے پاس اختیار ہے، چوائس ہے۔ ہم چاہیں تو مقربین کی فہرست میں خود کو شامل کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اصحاب الیمین کی فہرست میں خود کو شامل کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال یا الضالون المکذبون کی فہرست میں کہیں ہم شامل نہ ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی فوائد اس پارے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 27واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔